کپتان نے بازی پلٹ دی، قومی اسمبلی میں ہنگامہ، نون لیگ پھنس گئی، مولانا کا خان کے حق میں فیصلہ، اڈیالہ میں ڈیل طے، اصل کہانی کیا؟ ناظرین، ہواؤں کا رخ بدل گیا، خان نے سیاسی مخالفین کو پچھاڑ دیا، قومی اسمبلی میں راج کرنے والوں کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، نون لیگ نے بڑے میاں کے وطن واپس آنے کو منحوس قرار دے دیا، قومی اسمبلی خان کے نعروں سے گونج اٹھی، پی ٹی آئی والوں نے کمال کر دیا، لیگیوں نے شریف برادران کو کہیں کا نہ چھوڑا، کپتان کے کھلاڑیوں نے حلف اٹھاتے ہی بڑا اعلان کر دیا، مولانا فضل الرحمان نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا، نون لیگ کی ساری منصوبہ بندیوں کو ڈیزل صاحب نے تہس نہس کر دیا، مولانا فضل الرحمان کا اب تک کا سب سے بڑا اعلان، قومی اسمبلی کو مچھلی منڈی بنا دیا گیا، طاقتور حلقے بھی کپتان کی جیت کو مان گئے، لیکن کیا خان کے مخالفین بھی اس جیت کو مان گئے ہیں؟ قومی اسمبلی میں حلف برداری کے دوران کس طرح لیگیوں کی درگت بنائی گئی؟ عمران خان کی کس پلاننگ نے سب کو ہکا بکا کر دیا ہے؟ کیا اب طاقتور حلقے بھی عمران خان کی جیل سے رہائی پر متفق ہو گئے ہیں؟ خان کی کس معاملے پر بڑوں سے سیٹنگ ہو گئی ہے؟ کیا اب عمران خان کی رہائی کا وقت آ گیا ہے؟ بڑی خبریں آ گئی، ان تمام بڑی اور اہم ترین خبروں کو اسی ویڈیو میں 1 بائی 1 ڈسکس کیا جائے گا۔ ناظرین، سیانوں کا ایک قول ہے کہ جب ہاتھ میں طاقت اور جیب میں پیسہ ہو تو اچھوں کا دماغ الٹتے دیر نہیں لگتی، اور اگر بات کی جائے PDM-1 کی تو انہوں نے اتحاد بنا کر طاقت تو بڑھا لی تھی، لیکن اقتدار ہاتھ سے جاتے ہی طاقت کے نشے سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکے، جبکہ ادھر خان صاحب اڈیالہ جیل میں قید ہو کر ایسی سیاسی فتوحات سمیٹ رہے ہیں جو آج تک کسی حکمران کو نصیب نہیں ہوئی۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بھی کچھ ایسی ہی نوعیت کی خبروں سے بھرپور ہے۔ اطلاعات آئی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی ایسی ڈیل فائنل ہو گئی ہے جس سے پاکستانی عوام خوشی سے نہال ہو جائے گی اور PDM-2 بنانے والوں کی صفوں میں کھلبلی مچ جائے گی۔ اب وہ ڈیل کیا ہے، کس نے کی ہے؟ قومی اسمبلی میں PTI کہاں ہوگی؟ نون لیگ والے کیا حکومت بنا سکیں گے؟ خان صاحب کی ڈیل کی خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ کیا اب تحریک انصاف سیاست میں واپس آنے والی ہے؟ سنسنی خیز خبروں سے بھرپور اس ویڈیو میں یہ سارے پوائنٹس ڈسکس کیے جائیں گے۔ ناظرین، جب کسی کا عروج زوال میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ PDM-1 نہ جانے کیوں عمران خان کی چلتی حکومت کو ٹیک اوور کر سکتی تھی اور بڑوں کے کندھے پر سوار ہو کر اپنی بھی راہ کھوٹی کی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس ٹولے کی 1.5 سال حکومت رہی، لیکن اقتدار کے ختم ہوتے ہی اب ان کا جو حال ہو رہا ہے یا جو آگے ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اب جو خبریں آئی ہیں وہ بڑی ہی دلچسپ ہیں۔ میڈیا رپورٹس ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فی نے قومی اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے انتخابی عمل کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں GUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے الیکشن کے دوران ووٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ڈٹ کر اپوزیشن کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان جب پارلیمنٹ پہنچے تو صحافی نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا اسمبلی مدت پوری کر پائے گی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہی عالم رہا تو لگتا نہیں۔ مولانا سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اسمبلی آ کر کیسا لگا تو ان پر ان کا جواب تھا کہ یہ اسمبلی تو نہیں کوئی اور چیز ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر BAP کے صدر خالد مکسی، مرزا محمد افریدی سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے مولانا فضل الرحمان کو قومی اسمبلی کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون اور PP کی مشترکہ مذاکراتی کمیٹی نے رات جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی، مسلم لیگ نون کے رانا تنویر حسین، ایاز صادق، احسن اقبال، سعد رفیق، پیپلز پارٹی کے سید یوسر رضا گیلانی، خورشید شاہ، سید نوید قمر، استقامت پاکستان پارٹی کے علیم خان، بلوچستان عوامی پارٹی کے نواب زادہ خالد مکسی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات کے بعد سردار ایاز صادق نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون، BPP، بلوچستان عوامی پارٹی، مسلم لیگ کاف، ہم سب مولانا فضل الرحمان سے ووٹ مانگنے آئے تھے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمارا مولانا فضل الرحمان سے عزت کا تعلق ہے۔
مولانا کے گلے شکوے ہم سے نہیں بلکہ نظام سے ہیں۔ ہم نے مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی ہے کہ وہ صدر وزیر اعظم سمیت دیگر آئینی عہدوں کے لیے ووٹ دیں۔ ہم نے یقین دلایا ہے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات پر بھی بات ہوگی۔ ناظرین، پاکستان کی 16ویں قومی اسمبلی معرض وجود میں آ گئی۔ 9 منتخب اراکین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ 16ویں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت 1.25 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے اسپیکر کے ڈائز کے سامنے احتجاج کیا، جس پر اسپیکر نے انہیں منتبہ کیا کہ پہلے حلف لیں گے پھر بات ہوگی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے 9 منتخب ارکان سے حلف لیا، تاہم اس دوران ایوان میں شدید شور شرابہ رہا، جس پر اسپیکر اسمبلی نے اظہار برہمی کیا۔ حلف لینے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ رکن اسمبلی بننے کے لیے پہلے دستخط کر لیں پھر بات کریں گے۔ حلف لینے والوں میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان، خورشید شاہ، سردار ایاز صادق اور دیگر 9 منتخب اراکین شامل ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب، رجسٹر گوہر علی محمد خان نے بھی حلف اٹھا لیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے علیم خان کو دستخط کرنے کے لیے بلایا گیا تو سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے لوٹا لوٹا کے نعرے لگائے۔ تقریب حلف برداری کے بعد اراکین نے دستخط کر کے حاضری لگائی۔ قومی اسمبلی کے 336 میں سے 282 ممبران نے حلف اٹھایا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے بانی PTI کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ لیگی اراکین کی جانب سے بھی نواز شریف کی آمد پر نعرے بازی کی گئی۔ لیگی ارکان نے شیر آیا کے نعرے لگائے۔ مہمانوں کی گیلری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب اور آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف PTI عمر ایوب نے قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایوان نامکمل ہے۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف نے بطور اسپیکر حلف کی پاسداری کی۔ ہم نے جو حلف اٹھایا اس میں لکھا ہے کہ قانون کی پاسداری کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایوان نامکمل ہے۔ اس ہاؤس کا چوتھی دفعہ رکن بنا ہوں۔ ہماری خاتون ممبر عالیہ حمزہ جیل میں ہے۔ ان کا نام مخصوص نشستوں کی لسٹ میں ہے۔ انہیں یہاں نہیں لانے دیا گیا۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف نے بطور اسپیکر حلف کی پاسداری کی۔ ہم نے جو حلف اٹھایا اس میں لکھا ہے کہ قانون کی پاسداری کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایوان نامکمل ہے۔ اس ہاؤس کا چوتھی دفعہ رکن بنا ہوں۔ ہماری خاتون ممبر عالیہ حمزہ جیل میں ہے۔ ان کا نام مخصوص نشستوں کی لسٹ میں ہے۔ انہیں یہاں نہیں لانے دیا گیا۔